الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سورہ واقعہ کی 74 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تقریباً 20 آیتیں اب رہ گئی ہیں۔ آج کے دن وہ جو آخری 20 آیات ہیں وہ سمری ہے پوری سورت کی، ہم صرف اس کو دہرائیں گے، اور کل انشاءاللہ 29واں روزہ ہے، کل ہم پوری سورہ واقعہ شروع سے لے کے آخر تک اس کی سمری کا پھر تکرار کریں گے تاکہ ہمیں بات اچھی طرح یاد ہو جائے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِلْمِ تکرار، تو کل انشاءاللہ ہم تکرار کریں گے، آج ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، ستاروں کی جگہوں کی، ستاروں کی منازل ہیں مختلف، ان کی۔ بندے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی ہیں، وہ اگر چاہیں تو کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورج کی قسم کھائی، والشمس وضحاها، چاند کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، دن کی قسم کھائی، والنہار اذا جلاہا، رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاہا، آسمان اور زمین کی قسم کھائی، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، انسان کے نفس کی قسم کھائی، ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ستاروں کے مواقع کی یا منازل کی قسم کھائی ہے اور فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ جب اللہ قسم کھائیں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی قسم ہے، بڑے جو کام کرتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، ان کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اتنی بڑی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ ہے ایک عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اس کے مفسرین نے مختلف ترجمے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اور لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہیں، دنیا میں اللہ نے جو قرآن اتارا اس کو بھی پاک بندہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، چنانچہ کوئی جنبی آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حرام ہے اس کے لیے، یا بے وضو آدمی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ ہے مفسرین نے کیا کہ جس طرح ظاہر قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جو قرآن مجید کے معارف ہیں ان کو سمجھنے کے لیے من کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ جس بندے کا اندر پاک نہ ہو اس کو قرآن مجید کے معارف سمجھ میں نہیں آتے، وہ قرآن مجید کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے توجہی برتتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی تمہارے حصے میں یہی کام آتا ہے کہ تم قرآن مجید کو جھٹلاتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے، مجنون کا کلام ہے، یا کسی بندے کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اس مرنے والے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔
فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے حکم میں نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ جب کسی بندے پر وائٹل سائنز آئی جاتے ہیں نا اس کے مرنے کے، اس کے بعد ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مرنے والے بندے کو بچایا جا سکتا تو کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو نہ مرنے دیتی، کوئی فرمانبردار بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاوند کو نہ مرنے دیتی۔ موت کو نہیں ٹال سکتا کوئی، جو وقت آیا ہے اس پہ بندے کو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی قدرت والے ہو تو اس مرنے والے کو بچا کے دکھا دو۔ عجیب بات ہے، ایک کتاب ہے طب کے اوپر، کسی حکیم نے لکھی، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا، اور اس میں اس نے مرنے والے کی آخری علامات لکھی ہیں، اور اس نے لکھا ہے کہ جب یہ علامات بندے پہ ظاہر ہو جائیں تو اس کے بعد اس کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی وہ کتاب آج بھی امریکہ میں ڈاکٹروں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت بھی امریکہ میں ڈاکٹر بننے والے لوگوں کو وہ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کے ظاہر ہونے کے بعد بندے کا واپس لوٹنا ممکن نہیں ہے، پھر موت ہی ہوتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مقربین میں سے ہے، یہ پھر سمری آ گئی تین گروہوں والی، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور جنت کا باغ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو تمہارے لیے سلامتی ہو اے دائیں ہاتھ والو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والا اور گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو گرم پانی ہے اس کے لیے اور اس کی مہمان نوازی ہے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں اس کا پھینکا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بے شک قطعی پکی سچی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکمل فرما دیا، اور پھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہوا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کر دکھایا کہ نماز میں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کا ذکر فرمایا۔ ہم جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا نماز میں رکوع کے اندر، تو وہ گویا اس آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، ہمیں اپنے نام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کا شوق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہے، دل کے اندر نیت ہو اور بندہ شوق کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بڑی عمروں میں بھی جا کے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر 60 سال تھی، اس وقت انہوں نے دین کو سیکھنا شروع کیا، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والے وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ 60 سال کے بعد بھی کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جذبے کی بات ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بندے کو دیکھا، اس کی عمر 90 سال تھی، اور اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کو ڈیفینڈ کیا تھا 90 سال کی عمر میں۔ اب آپ بتائیے کہ 90 سال کی عمر کا بندہ اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے تو پھر دین کا علم کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ تو یہ جذبے کی بات ہے۔ اور ہمارے بعض بزرگوں نے بہت بڑھاپے کی عمر میں دین کے علم کو حاصل کیا، قرآن مجید کو بہت لیٹ عمر میں یاد کیا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، انہوں نے مجھے اپنی دستار بندی کے لیے بلایا تھا، کہ جب ان کی دستار بندی کرا رہے تھے
تو ان کے چہرے پہ، ان کے سر پہ کہیں کوئی کالا بال نظر ہی نہیں آتا تھا. بھویں بھی سفید تھیں، پلکیں بھی سفید تھیں، پوری داڑھی سفید، سر کے بال سفید، حتیٰ کہ بازوؤں کے بال بھی ان کے سفید تھے. اور اس عمر میں انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم بھی اس کی ایک ایک آیت کے اوپر ڈیرے ڈال کر بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے، اعتکاف سے پہلے سورہ واقعہ کے بارے میں آپ کا تصور کوئی ایسا نہیں تھا. گو آپ اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، مگر اب پڑھنے کی وجہ سے اس کا ایک مضمون ذہن میں آ گیا ہے کہ سورہ واقعہ اللہ نے شروع فرمائی، ابتدا میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا. وہ 3 گروہ یہ ہیں، سابقین ہیں، اصحاب الیمین ہیں اور اصحاب الشمال ہیں. پھر سابقین کی جنت کی اللہ نے یہ خصوصیتیں بیان فرمائیں. پھر اصحاب الیمین کی جنت کی اللہ نے یہ خصوصیتیں بیان فرمائی. اور پھر اصحاب الشمال کو جہنم میں کیسے سزا دی جائے گی اس کے لیے اللہ نے یہ نقشہ کھینچا. اتنا عجیب نقشہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آگ ہوگی نا، وہ زہریلی آگ ہوگی. فی سموم و حمیم. تو سم کہتے ہیں زہر کو، چاہے وہ سانپ کی زہر ہو چاہے بچھو کی زہر، اس کو سم کہتے ہیں. اور وہ بندے کے جسم کے اندر چبھتی ہے. زہر جب انسان کے جسم میں جاتی ہے نا تو اندر ایسے جیسے سوئی چبھ رہی ہو. سم کہتے ہیں سوئی کو، فی سم الخیاط. تو سم جو ہے وہ سم کی طرح انسان کے جسم کے اندر چبھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی کہ وہ انسان کے جسم میں زہر کی طرح اندر گھسے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آج کل کی گرمی بھی بہت زیادہ ہے. مولانا ذیشان صاحب مجھے کہنے لگے، حضرت یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چبھنے والی گرمی، آج کل تو باہر چبھنے والی گرمی ہے. لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، اسے بھنا ہوا کہتے ہیں. اور واقعی ایسی بات ہے. اس گرمی میں بندہ ایک چکر لگا کے آئے نا تو وہ بھولا ہوا نہیں، وہ بھنا ہوا ہوتا ہے بیچارہ. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہماری خدمت کی جماعت کے جو لوگ ہیں، ماشاءاللہ اس گرمی میں روزے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں. جن کی ڈیوٹی ایئر کنڈیشنر پر ہے وہ دن میں کئی مرتبہ چھت پر جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اور واپس آ کے کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں بجلی کا جنریٹر چل رہا ہوتا ہے. اس دھوپ سے لوٹ کے گئے تو وہاں بھی بجلی کی جنریٹر کی گرمی. تو واقعی ان کی خدمت بہت قربانی والی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب خدمت والے ہمارے دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنت کو قبول فرمائے. اور جو حضرات اعتکاف میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے. دیکھیں بھئی، رمضان مبارک آ رہا تھا، ہم انتظار میں تھے. جی رجب آ گیا، رمضان قریب ہے. جی شعبان آ گیا، رمضان قریب ہے. پھر جب پہلا روزہ ہم نے مکہ مکرمہ میں رکھا تو ہم بڑے خوش تھے. اور جی اس دفعہ اللہ نے پھر پورا رمضان ہمیں دے دیا. اور وہ پورا رمضان دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. جیسے مچھلی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے نا، رمضان ایسے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. آج دیکھیں پیچھے 1 دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہیں، اللہ جانتا ہے. چھوٹی عمر تھی میری، سرمد کی عمر تھی. میرے بڑے بھائی مجھے دیہات میں ایک جگہ لے گئے. وہ دریا کے کنارے علاقہ تھا. تو صبح جب اٹھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آؤ میں آپ کو دکھاؤں مچھلی کیسے شکار کرتے. تو میں بڑے بھائی کے ساتھ دریا کے کنارے، دریا چناب کے کنارے گئے. وہاں پہ کچھ لوگ جال لگا کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے. ایک بندے نے بڑی ساری مچھلی پکڑی، کوئی اندازاً اتنی بڑی مچھلی ہوگی لمبائی میں. اب اس نے دیکھا کہ مہمان بچہ ہے تو اس نے وہ مچھلی مجھے پکڑا دی.
مجھے پتہ نہیں تھا. اب وہ مچھلی دیکھنے میں تو مردہ سی نظر آتی تھی. جیسے ہی میں نے اسے پکڑا وہ مچھلی جو ہلی تو میرے ہاتھ سے نیچے پانی کے اندر چلی گئی. تو مچھلی کا ہاتھ سے پھسل جانا مجھے بچپن سے یاد ہے, آج تک بھولتا نہیں ہے. رمضان مبارک بالکل اسی طرح مچھلی کی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں آج 28 روزے گزر گئے, ہاتھوں سے نکل گیا نا. تو جو وقت باقی ہے یہ بھی غنیمت ہے, ہم اس میں دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے اعتکاف کو اللہ قبول فرما لے. انسان ہے, ہم ہیں ہی نادان, ہم ہیں ہی کمزور, ہمیں اپنے عملوں کا تو پکا پتہ ہے کہ ناقص ہیں. آج کل کے زمانے کی بات اور ہے, ورنہ آج سے 30-40 سال پہلے اگر کوئی کہتا تھا نا کہ یہ چیز چائنا کی بنی ہوئی ہے تو سننے والا ویسے ہی کہتا تھا کہ یہ تو بہت ہی ناقص سی چیز ہے, اس کو کیا خریدنا. جس انجینئر کو کہہ دیا جاتا تھا نا یہ مشین چائنا کی بنی ہوئی ہے, وہ کہتا تھا یہ تو کسی کام کی مشین نہیں. تو ایسا ہی ہے کہ بندہ اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے بیچارے کا, چائنا کی مشین کی طرح کمزور ہے, نادان ہے, عجولا, ضعیفہ. پتہ نہیں اللہ نے اس کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے قرآن مجید میں. تو جب ہم ایسے ہیں تو ہمارے عمل پھر ایسے ہی ہوں گے نا. اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے ان ناقص عملوں کو بھی قبول فرما لے. ابھی ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے, اس وقت اللہ کو پتا تھا کہ یہ میرے بندے دنیا میں جا کے کیا کریں گے. اس کے پاس تو ازل کا علم ہے نا, اصلی علم ہے اللہ کے پاس. ہماری پیدائش سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے, اور اس علم کے باوجود اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے وہی کیا جو اللہ کے علم میں تھا. تو آج اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ تو وہی علم والا ہے اور ہم وہی عیبوں والے ہیں. رد مکن آنچ خود پسندیدی, اس کو رد نہ کر جسے آپ نے خود پسند کیا ہے. اللہ پسند کرتے ہیں تو بندہ پیدا ہوتا ہے نا, ورنہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر ہم معافیاں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہے, اتنے عظیم ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک لمحے میں اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما سکتے ہیں. گناہوں کا نیکیوں میں بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور کئی مرتبہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو ترس آ جاتا ہے, پیار آ جاتا ہے اور اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. میرے والد صاحب مجھے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہاں قریب میں ایک شیخ تھے جو ذمہ دار بھی تھے اور بڑے شیخ طریقت بھی تھے. لوگ ان سے بہت بیعت تھے. ان کی وفات ہوئی تو فرماتے تھے کہ وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے. اس بندے نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش کر دی. اس نے کہا جی بخشش تو ہونی تھی, اتنے لوگ آپ سے بیعت تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بھلائی کا معاملہ کرتے تھے اور خانقاہ تھی, ذکر اذکار تھا, یہ تھا وہ تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. ایک چھوٹی سی بات جو مجھے یاد ہی نہیں تھی وہ اللہ کو پسند آ گئی. اس نے کہا کہ حضرت کون سی بات اللہ کو پسند آ گئی؟ کہنے لگے کہ دیہاتوں میں سردیوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب کہ چارہ کم ہوتا ہے تو غریب لوگوں کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں. یا تو وہ امیر لوگوں سے چارہ خریدتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ بغیر اجازت ان کے کھیت میں اپنے جانور چرا لیتے ہیں یا چوری کر لیتے ہیں چارہ. ایسا ہی ایک وقت تھا, میں نے کافی سارا چارہ کاشت کیا ہوا تھا, مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ روز بروز چارہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بندہ ہے جو رات کو میرا چارہ چوری کر کے جاتا ہے یا جانور چراتا ہے اور میرا چارہ کم ہوتا جا رہا ہے.
تو میں نے پہلے تو بستی والوں کو منع کروا دیا، لیکن وہ چوری رکی نہیں۔ تو ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا، اور جو بندہ بغیر اجازت جانور چراتا ہے نا، میں اس کو پکڑ کے منع کروں گا کہ بھئی تم یہ کام کیوں کرتے ہو۔ تو اس رات عشاء پڑھنے کے بعد میں آ کے اپنی زمین کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب گہری رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ چند بکریاں آئیں اور میرے کھیت میں چرنا شروع ہو گئیں۔ ان بکریوں کے پیچھے کوئی ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ تو میں اٹھا اور میں نے دور سے اس سے پوچھا، ارے میاں تم کون ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا، میں احمد ہوں۔ اس کا نام احمد تھا۔ تو جب میں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں احمد ہوں، تو مجھے نبی علیہ السلام کا نام یاد آ گیا، اور میں نے اسے کہہ دیا، احمد ہیں تے پیا چرا، اگر تم احمد ہو تو چراتے رہو، میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ یہ جو الفاظ میں نے کہے کہ احمد ہو تو چراتے رہو، اللہ کو یہ الفاظ پسند آ گئے، اللہ نے سب گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے، بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہم نے اتنے دن مسجد کی ڈیرے لگائے ہیں، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اور جو کچھ ہم نے اللہ سے مانگنا تھا ہم مانگ بھی نہیں سکے۔ ابھی کتنا کچھ باقی ہے جو مانگنا ہے ہم نے، اور ٹائم پیچھے کم رہ گیا ہے۔ تو اس وقت کی قدر کیجیے، اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ سے مانگیے، جو مانگیں گے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہمیں یہاں سے بخشائے، اپنے گھروں میں واپس لوٹائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔